بیٹھے ہیں یہ پہلی 2 لائنیں علماء کرام کے لیے ہیں۔ برائے مہربانی یہ دوست یہاں آگے تشریف لے آئیں، یا پہلی 2 لائنیں ہیں یہ خالی کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی دوست، ناراض نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار سیدی مرشدی سیدی مرشدی لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سرکار کی آمد. سمجھدار تشریف رکھیں. قبلہ حضور تشریف لا چکے ہیں. چند ہی لمحات کے بعد ان کا خصوصی بیان ہوگا. چند لمحات کے بعد سب اللہ تشریف رکھیں. ہم درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا تشریف سے ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں گے. آپ اب حضرت والا شان کا استقبال پوری چاہت کے ساتھ کیجئے. نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ بلند کیجئے. بولی نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ آئیے. بولی نعرہ رسالت. سینے کا زور لگا کے بولو نعرہ رسالت. جس کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کے اندر چہرے وہ نور آتا بندہ دونوں اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. کعبے میں کندھوں میں اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پہ سلایا کیوں تھا؟ یا علی کہنا ہے ناجائز تو پھر پوچھو نبی سے خیبر میں یا علی کہہ کے بلایا کیوں تھا؟ نعرہ حیدری. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. سب سے پہلے میں احباب سے معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کے پاس بر وقت حاضر نہیں ہو سکا. چاہتے ہوئے بھی سفر کی بھی صحبت تھی اور کچھ صبح ہمارے گجرانوالہ میں فوتگی ہوگی تو مجھے لاہور سے پہلے اتر جانا پڑا اور پھر واپس آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ لوگوں کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی. اللہ اس کے رسول کی خاطر آپ مجھے معاف کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا. طرح طرح کے دکھ
تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجھنیاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں سر عام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیداں تھیں جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک میرے حضور کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے جب دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، تم نے بات قبول نہیں کی، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھتے پھرے، ہم تو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں کون سنا رہا ہے؟ جس کے آنے سے پہلے لوگ ہاتھوں میں پھول لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نخرے کس کو سوچ رہے ہیں جس کے ایک ایک جملے پر نئے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی اوجھریاں پھینکتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور یہ تو مکے اور طائف کی داستان ہے۔ اگر آپ مجھ سے مدینے کی کہانی بھی سنیں تو امام منذری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی کھڑے تھے۔ حضور میں ابو بکر عمر اس وقت یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا تو ہم نے خیال کیا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو قرار ملے گا۔
حضور میں جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی ہے. اسے کہتے ہیں قیادت, اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. اگر ابو بکر کا پیٹ خالی ہے تو چولہا محمد عربی کے گھر کا بھی نہیں چلتا ہے. اگر حضرت عمر فاقوں میں ہے تو گھر سیدہ فاطمہ بنت رسول بھی بھوکی بیٹھی ہیں. چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آنگن آ گیا. وہ خوشبو رسول سونگھ کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور آ کر عرض کی حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان نہیں بنتے. حضور میں ابو ایوب جیسے آپ کی مرضی. آقا کریم علیہ السلام کو گھر لے گئے, چٹائی بچھائی, محبوب علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے. اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا, کہا جلدی سے کھانا پکاؤ, میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے. چہرے پہ نظر پڑی تو آثار نقاہت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. برداشت نہ کر سکے تو گھبرا کے باہر دوڑے, کھجوروں کا خوشہ توڑا, لا کر خدمت اقدس میں پیش کیا. عرض کی حضور کھانا پکنے میں بھی کچھ دیر ہے, اتنی دیر یہ کھجوریں تناول کر لیجئے. تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا, دسترخوان سج گیا, میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی. آقا کریم جلوہ فراز ہوئے. جب محبوب علیہ السلام نے پردہ ہٹایا, آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ہاتھ آگے بڑھایا, ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے ایک خادم کو دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. میں دیکھوں اگر میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہو میں کس طرح تبلیغ کا شیڈول برقرار رکھ پاتا ہوں. لیکن فاطمہ بنت رسول جیسی لخت جگر گھر فاقوں میں مبتلا ہے. امت کو پیغام دین مسلسل سنایا جا رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 ماہ گزر جاتے تھے لیکن تمہارے رسول کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا. مسلسل بھوک, مسلسل فاقوں سے زندگی گزاری جا رہی ہے. آج کسی نوجوان سے کہیں آؤ دین کی طرف تو آگے سے کہتا ہے حضرت یہ میرا پرسنل میٹر ہے, آپ کون ہوتے مجھے یوں بلانے والے. تو میں کہنا چاہوں گا صاحب یہ کسی کا پرسنل میٹر نہیں. کسی کی بیٹی بھوک میں تڑپتی رہی لیکن وہ پھر بھی امت کو پیغام سناتے رہے, وہ دین کا پیغام کا ابلاغ مسلسل کرتے رہے. اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ, کوئی اجرت, کوئی عوض, کوئی تنخواہ, لا اسألکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم بات سننا نہیں چاہتے تھے, میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا, میں نے تمہیں دین کی دعوت دی, تم نے آگے سے پتھر مارے. میں نے تمہیں رب کی طرف بلایا, تم نے آگے سے گالیاں دی. لا اسألکم علیہ اجرا اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا, میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھنا. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا. تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا, اس میں بھی امت کی بھلائی مقصود تھی. اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا تو نہیں, فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جب تک امت اہل بیت رسول سے محبت نبھاتی رہے گی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رسول سے محبت کا درس خود ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں تو کبھی حضور پیاروں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں, کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں, کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھ لیتے ہیں. کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور مانتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو, ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے. کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, مالک تو بھی ان سے پیار فرما.
اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. کبھی حضرت عبداللہ ابن نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. کبھی حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ ہوگی، آج حضور سر انور کیوں نہیں اٹھا رہے. فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا، دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے. فرماتے میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام کا سر انور تو سجدے میں تھا، حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. حضور ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کے کندھوں پہ امام حسین بیٹھے تھے تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے. تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو. ظلمتوں کو اجالا بنایا حسین نے، ظلمتوں کو اجالا بنایا حسین نے، خواب ابراہیم کو سچ کر دکھایا حسین نے. تو فرمایا کہ میرے بیٹے بھی تو دیکھو. کبھی حضور ان کو شہزادہ کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی محبتوں کا داد اس طرح نبھاتے ہیں. میرے حضور منبر پر بیٹھتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، شہزادے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. میرے حضور سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جاتے. میرے حضور اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں اور لا کر یوں اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. کبھی حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں میرا حسن امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے امید ہے یہ امت کے دو گروہوں میں سلو کروا دے گا. اور کبھی حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی آقا کریم علیہ السلام دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے بیٹے حسن سے محبت کی، میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت نبھائی. فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کبھی اللہ کے رسول کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے میں رات کے وقت حضور کی چوکھٹ پہ آیا، آقا کریم علیہ السلام نے کالے رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا. فرماتے میں نے اپنا دکھڑا پیش کیا، محبوب علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا. دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور یہ چادر کے اندر حرکت کیسی ہے. فَقَاشَفَهُ، حضور اسلام نے چادر کو کھول دیا. فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے. عرض کیا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں سے عرض کی ماں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا. تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ. کیونکہ ماں بھی جانتی تھی نا جب ان کے کورے نبوت کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر رب دعاؤں کو خالی تو نہیں نہ موڑے گا. اور اگر بیٹا جا ہی رہا ہے دعائیں بخشش کروانے تو کہا بیٹا پھر وعدہ کرو میرے لیے دعائیں بخشش ضرور کرواؤ. کہا بھی میں وعدہ کرتا ہوں. فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. فرماتے میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے، ذکر اذکار میں مصروف تھے، اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور علیہ السلام سے عرض کر سکوں. اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا. اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے. فرماتے میں پھر کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. دل میں خیال آتا کہ عرض کروں، لیکن حضور کو دیکھتا تو رک جاتا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف ہیں. دوسری طرف ماں کا خیال آتا تو دل میں سوال آتا کہ واپس چلا جاتا ہوں. ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا،
اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں. پھر خیال آتا دعائے بخشش نہ کروائی تو ماں ناراض ہوگی. ماں نے تو چھوٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا. یہ سارے خیالات دل میں الجھ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے. فرماتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی. فرماتے غیر ارادی طور پر میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے پلٹے بغیر فرمایا من ھذا، کون ہے یہاں پر؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں. حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر. بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ فرماتے میں خاموش کھڑا ہوں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور لفظوں کا سہارا لے کر اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں، کہا یار یہ تو صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند لبوں کی داستان بھی جانتے ہیں. اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے ہیں کہ بتاؤں کیا کام تو لبوں تک بھی نہیں پہنچا. آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور حذیفہ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا ہوا. یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، زمین پر بسنے والے امتی ہو کر جھگڑا کرے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں. اور یار اگر آسمان والے بھی مدینے والے کو اجازت دے کر سلام کرنے آئے تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ. اسی لیے میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہوا ہے. مولا کائنات فرماتے آج تک میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا. کیا خیال ہے پتھر پتھر ہو کے حضور کو سلام کریں اور امتی امتی ہو کے سلام پڑھنا بھول جائیں. اللہ اکبر. صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے نا حضور کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر محبوب علیہ السلام نے قیام کیا. حضور محو استراحت ہو گئے تو میں پہرہ داری پہ پاس کھڑا تو میری آنکھوں نے منظر بڑا عجیب دیکھا. منظر کیا تھا کہ درخت نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر تنے کے بل بوتے چلتا ہوا کہ حضور کے قدموں کے پاس کھڑا ہو. فرماتے میں دیکھ رہا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، بھلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا. فرماتے وہ حضور کے قدموں کے پاس کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد واپس گیا اور وہیں پر جا کے نصب ہو گیا. جب آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اور عرض کی حضور آج بڑا عجیب ماجرا ہوا. حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے درخت نہیں ہے. حضور میں ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو حضور وہ یہاں پر کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یا اللہ بن مرہ ہم تو سو رہے تھے جاگ تو آپ رہے تھے، اور واقعی اللہ کے رسول تو آرام کر رہے تھے، صحابی جاگ رہے تھے، اور سوال بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں سو رہا ہوں، عمران بھائی پاس کھڑے ہوں، یہ گلاس ٹوٹ جائے اور میں اٹھوں تو یہ مجھ سے پوچھے بتائیں یہ کس نے توڑا تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بھائی میں تو سو رہا تھا جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اب حضور تو واقعی سو رہے تھے، سوال بنتا نہیں ہے. لیکن صحابی نے پوچھا حضور بتائیں وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا تھا؟ اور حضور یہ نہیں فرماتے میں سو رہا تھا آپ بتائیے آپ یہ کیوں آیا تھا؟ اور سوال واقعی بنتا نہیں کہ حضور واقعی آرام کر رہے تھے. تو ذہن میں سوال آتا ہے پھر صحابی نے حضور سے پوچھا کیوں تھا؟
اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور کو پتہ ہی ہوگا وہ یہاں پر کیوں آیا ہوا، تو عرض کی حضور وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ تو حضور میں یعلا بن مرہ آج ہم اس کے قریب آئے تھے تو اس نے مالک سے اجازت لی کہ مولا مجھے بھی اجازت دینا، محبوب نیڑے آیا میں بھی سلام نہ کر کے آؤں۔ کیا خیال ہے اگر حضور سو بھی رہے ہو اور درخت آئے تو محبوب کو پتہ لگتا ہے، یار امتی چل کے آئے تو امتی کا نہیں پتہ لگتا، جہاں تو درخت بھی آئے تو پتہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں اور سڑیاں کھجورا اگا جاندائے اور پتھرا دی کلمے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ پوری کائنات کا چرخ تو محبوب کے اشارہ ابرو پہ گھومتا ہے، حجر و شجر جس محبوب کو سلام کرے۔ تو میں اور آپ یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو سکھا دیں، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پر کوئی یہ نہ صبح آپ سے پوچھ لے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ 3 ٹائم حضور کو سلام کرنا ہے، یہ رات آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کہ 3 ٹائم سلام کرنا، یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں تو پھر بھی 3 ٹائم کی دعوت دے رہا ہوں۔ رب نے نماز میں 5 مرتبہ فرض کیا، ہماری نماز نہیں پوری ہو سکتی جب تک میرے رسول کو سلام نہیں کرو۔ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ بندہ مومن اٹھا کے رب کی عبادت کر کے آتا ہوں، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے کہتا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مالک اعلیٰ بھی تو ہے، عرفہ بھی تو ہے، افضل بھی تو ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سجود میں کبھی قیام میں سب کچھ کر لیا، رب کی عبادت کے لیے آیا تھا، عبادت تو ہو گئی۔ کہا نہیں تو جا نہیں سکتا جب تک جو ہے پلکیں بچھا کے میرے رسول کو سلام نہیں کرتا۔ اللہ، اور میں کہتا ہوں یہ رب کی طرف سے ترتیب ہے، اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں، لیکن ذرا غور تو کیجئے۔ رب کی ثنا، رب کی حمد و ستائش، تعریف اور تسبیح و تحمید، کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں، لیکن جب محبوب کی چوکھٹ پر سلام کی باری آئی کہا گھٹنے بچھا کے بیٹھتا، اب ذرا پلکیں بچھا کے محبوب کی چوکھٹ پہ سلام تو کرنا، تجھے پتہ لگے جنہوں نے مجھے رب کا پتہ بتایا ان کو بھی سلام کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کو سلام، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ یار یہ تو سادہ سا محبت کا اصول ہے۔ آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے یہاں سلام کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ تو یار کبھی تو حضور بھی پوچھیں گے نہیں کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام کرتا ہے۔ اور اگر حضور کی چوکھٹ پہ ماں باپ کا بھی نام آ گیا، ویسے میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب فرشتے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تو ساتھ ماں باپ کا ریفرنس بھی دیا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں حضور فلاں امتی کے فلاں بیٹے نے آپ کو سلام پیش کیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک ایسی شے نہ بتا دوں جب تم آپس میں اختیار کرو تو تمہارے دلوں میں پیار پیدا ہو جائے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ وظیفہ تو حضور نے بتا دیا نا، ایک دوسرے کو سلام کریں تو پیار پیدا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے ایک دوسرے کو سلام کریں تو پیار پیدا ہوتا ہے، نبیوں کے امام کو سلام کریں تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھر تو محبت کا رنگ بھی کسی اور طرح چڑھے گا نا۔ اللہ اکبر۔ سادہ سی بات ہے یار، وہ کیا خوب کسی نے کہا سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اور یہ محبت کا تعلق گوڑا ہوتا ہے۔ تو حضور میں حذیفہ وہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ حدیث تو آپ نے علماء سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا یہ محبت کا ذوق لیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کس کو بتایا؟ صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کب بتایا؟ عشاء کے بعد۔ کس وقت؟ جب مسجد میں تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد جب مسجد خالی تھی ایک صحابی کو بتایا،
آج اس بڑے مجمع میں میں نہ بھی بتاتا، بچے بچے کو پتہ ہے جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام کیا ہے۔ آج سب کو پتہ ہے یار، حضور اسلام نے تو ایک صحابی کو بتایا تھا، ایک مرتبہ بتایا۔ سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، یہاں سے کلپ نکلے صبح کروڑوں لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ یار سوچئے صحابہ نے اس حدیث پر کتنی محنت کی ہوگی کہ 1400 سال بعد امت کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہی دو نوجوان جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جہاں صحابہ اہل بیت کی عظمت کی بات ہے، صاحب صحابہ کی عظمت بھی ہے کہ انہوں نے ایمانداری سے خیانت نہ کرتے ہوئے امت تک اہل بیت کی شانوں کو بیان کر دیا۔ خود فرمائے لوگو انا تارکن فیکم الثقلین، میں دو باری چیزیں تمہارے تک چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدا والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، وَأَهْلُ بیتی، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ فرمایا دو باری چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر بیماری کی شفا، ہر مرض کا علاج، ہر خشک و تر کا ذکر اس میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، اور ذکر اتنا پختہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی بھی گنجائش باقی ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت ایک سادہ سا جواب دیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آئے کیا ایسا کوئی خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لو۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹے ہوئے آل رسول کے یہ شہزادے زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، 22,000 کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر 72 لوگ تنے تنہا ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں کہ یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا حسین جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نظریہ تھا، یہ فکر تھی جس کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی دی۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں، جس نام پہ ہم جمع ہیں انہوں نے تو شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑایا۔ قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ 6 ماہ کے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 72 لوگ کٹ کٹ کے گرتے رہے۔ جانتے ہیں کتنے قیمتی ہیں آل رسول؟ میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے ان کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، اتنے قیمتی ہیں آل رسول۔ لیکن ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 72 لوگ کٹ کٹ کے گرتے رہے، لیکن ہر کٹنے والا، ہر گرنے والا بتا رہا تھا لوگوں ہم بڑے قیمتی ہیں، ہم بڑی عظمت والے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جو چیز بچائی جاتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے۔ کربلا سے کچھ نہیں بچا، کربلا سے کچھ نہیں بچا، یا جب 6 ماہ کے بچے بھی ذبح کر ڈالے، شہیدان کربلا کے سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھائے گئے، کٹے پھٹے بدن مٹی پر پڑے تھے، ہوائیں اڑتی اور ریت ان کے اوپر پڑتی، کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا کربلا سے، ہاں کچھ نہیں بچا کربلا سے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے دوسرے لفظوں میں پوچھیں تو میں کہتا ہوں زمین پہ کچھ بچا ہے تو کربلا میں ہی بچا ہے۔ آپ پوچھیں گے ایک طرف کہتے ہو بچا کچھ نہیں، دوسری طرف کہتے ہو سب کچھ بچا ہے۔ بچا اس لیے نہیں صاحب، جب 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہو گئے تو پاس تو کچھ بھی نہ رہا، لیکن بچا سب کچھ اس لیے ہے کہ نانا کی زبان سے نکلنے والے دین کا حرف حرف بچا کے بھیجا ہے، اور وہ یہی بچانے آئے تھے، وہ دین کی آبرو، دین کا تشخص جو پامال ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور یزید شرابی تھا، قاتل تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا، اس کے چہرے پہ جو مکروہ نقاب تھا اس کو نوچ کے پھینکا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ اصل اس کی حیثیت اور اس کی جو ہے وہ اوقات ہے، اور اتنی بڑی قربانی اس لیے دی گئی۔ کربلا سے کیا بچا؟ دین رسول بچا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا صاحب۔
اور یہی سب کچھ تھا جس کو بچانے کے لیے وہ آئے. وہ نظریہ تھا, وہ پیغام رسول تھا جو بچا کے ہم تک بھیجا. لیکن وہ دین جو پیغام کربلا والوں نے بچا کر ہمارے تک بھیجا, وہ ہمارے گھر میں آیا تو ہم نے دروازہ بند کر دیا. ہم نے کہا بھی آج تیری گنجائش نہیں, آج تمہارے گھر پہ بیٹے کی شادی ہے, آج تو رسم ہینا ہے, موسیقی کی محفل ہے, ہندوانہ رسومات کا دورہ ہے, آج تو شراب کے جام چلیں گے, آج تو ڈولک کی تھاپ پہ ڈانس کی محفل ہوگی, آج ہم تیری بات نہیں ماننے گے. اس نے کہا میں وہی دین ہوں جو کربلا والوں نے بچا کے تمہارے تک مجھے بھیجا تھا. ہم نے کہا نہیں کہا صاحب آج اتنی سخت بات نہ کریے, 4 دن کی شادی ہے, آج اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ دین ہمارے دروازے پہ کھڑا رہا, لیکن ہم نے دروازہ کھولا گبارہ نہ کیا اور دھکا دے کے دین کو باہر نکال دیا. وہ دین ہمارے کاروباری اڈے پہ آیا تو ہم نے وہاں سے شٹر ڈاؤن کر دیا. ہم نے کہا یہاں پر تو سودی کاروبار چلے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. کوئی کہتا ہے بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی, کوئی کہتا ہے اخراجات نہیں پورے ہوتے. صاحب اگر کل پوچھ لیا گیا تیرے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے, ہم نے تو 6 ماہ کے بچے بھی لٹائے تھے. ہم نے دین بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی, تم نے ہمارے نانا کے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ میں بھی سوچوں, یہ آپ بھی سوچیں. ہم اگر اپنے 5 فٹ کے قد پر بھی دین نافذ نہ کر سکے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. وہ دین ہمارے دفتر کی کرسی پہ آیا تو ہم نے رخ پیچھے کر لیا اور ہم نے کہا نہیں یہاں پر تو رشوت کا دور ہے, اور یہاں پر تو دھوکہ بھی ہوگا, فراڈ بھی ہوگا, جھوٹ بھی بولا جائے گا. اس نے کہا میں وہی کربلا والا دین ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے قربانیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, میں نے 6 ماہ کے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے دیکھے ہیں, میں نے ذبح ہوتے ہوئے شہیدان کربلا کے سر بھی دیکھے ہیں, میں نے کٹتے ہوئے بازو بھی دیکھے ہیں. لیکن ہم نے کہا نہیں آج تیری بات نہیں مانیں گے, یہ ہمارا کاروباری سیٹ اپ ہے. تو ہماری مسجد میں آئی, ہم 11ویں کا مٹھائی کا ڈبہ رکھ کے تیرا استقبال کریں گے. تو محرم الحرام میں آئی, ہم کڑا پہن کے پاؤں سے جوتا اتار کے تیرا استقبال کریں گے. تو ربیع الاول کے دنوں میں آئی, ہم سب جھنڈیوں کے تاج تیرا استقبال کریں گے. تو کہتا ہے شادی بھی تیری مرضی سے کریں, تو کہتا ہے کاروبار بھی تیری مرضی سے کریں, تو کہتا ہے خوشیاں غم بھی تیرے دائرے میں لائیں. تو اتنا سخت دین تو ہمیں قبول نہیں ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ اسلام کا مزاج نہیں صاحب. اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پورے آ جاؤ. یہ تقاضا ہے ہم سے, اور یہ نظریہ تھا جس کے لیے آپ علماء موجود ہیں, آپ علماء سے پوچھئے. یزید کلی طور پر دین کا انکار نہیں کرتا, یہ نہیں تھا کہ کافر تھا, وہ دین کا کلی طور پر انکار نہیں کرتا تھا, جزوی دین اس کے پاس موجود تھا. آپ تو تاریخ اٹھائیں, شاید آپ کو یہ روایت ملے کہ یزید کے لشکر میں بھی اذان ہوئی اور وہاں بھی نماز پڑھی گئی. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا یزید کہتا تھا اپنی مرضی کا دین رکھوں گا, شراب پینی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں, سرے بازار پیوں گا, اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے سر کاٹنے پڑے کاٹ دوں گا, دین کی دھجیاں اڑانی پڑے کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جزوی طور پر یزید کے پاس تھا, اور یہی اختلاف تھا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کٹ سکتے ہیں لیکن نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے دیتے. یہ نظریہ تھا, اس نظریے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا تھا, اس نظریے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ جلانا تھا, اس نظریے پر مجھے اور آپ کو. میری آخری بات, اور میں کہوں گا یہ آخر تک جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, میں اور آپ اس بات پر پوری توجہ کریں. آج اتنا بڑا اتنا کچھ کرنے کے باوجود تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے باوجود انقلاب کی ہوا کیوں نہیں مؤثر ہو رہی؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے گا, میری فکر سے میرے اس جملے سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں کلی طور پر حتمی فیصلہ نہیں دے رہا, لیکن ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں اور آپ یہ کہنا چاہوں گا یہاں سے انقلاب نہیں آئے گا, یہ پکی بات لکھ رہے ہیں, انقلاب یہاں سے نہیں آئے گا. آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کام پر, تو انقلاب پھر کہاں سے آنا ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا انقلاب یہاں سے اس لیے نہیں آنا صاحب کہ یہ 1 گھنٹے کی درس قرآن کی نشست ہے. اگر آپ سال میں 12 پروگرام بھی کریں تو 12 گھنٹے, اگر آپ اس کو ڈبل کر لیں تو 24 گھنٹے, مہینے میں 2 پروگرام بھی اس نوعیت کے کریں تو 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی بنتی ہے. 24 گھنٹوں کا مطلب ہے 1 دن. سال ہوتا ہے 365 دنوں کا. کیا خیال ہے جو کام 365 دنوں میں ایک بار کیا جائے, کیا اس سے کوئی بڑا انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو پھر آپ پوچھیں گے انقلاب کہاں سے آئے گا؟ تبدیلی کا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ اور دین اور شریعت کا احیاء کہاں سے ہوگا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ 8 گھنٹے کی آپ کی کاروباری ڈیوٹی
جہاں صبح جا کے آپ بیٹھیں گے انقلاب وہاں سے آنا ہے. آپ پوچھیں گے وہاں سے کیوں آنا ہے؟ تو کاروبار کو آپ دن میں 8 گھنٹے دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو کاروباری شخص ہوتا ہے وہ 8 گھنٹے تو دکان کو دیتا ہے, باقی 16 گھنٹے اس کا کاروبار پر دماغ چلتا ہے. رات سوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے, چونکہ اس پر ہماری پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے, اس پر انقلاب آئے گا. پھر انقلاب آئے گا کیسے؟ جب ہم اس ڈیوٹی کو 100% امانت داری سے ادا کریں گے, جب ہم وہاں جھوٹ نہیں بولیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے اور عملاً پیغام حسین کا ابلاغ کریں گے, تب نتائج آنا شروع ہوں. یہ آپ 2000-3000 لوگ بیٹھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر آج ہم اس دھرتی پر آپ اتنے لوگ, یہ 3000 لوگ اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم وہاڑی شہر میں رہنے والے 3000 لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, تو میں یہ کہتا ہوں اگر 3000 بندوں سے روزانہ صرف 10 لوگ ملاقات کرتے ہیں تو وہاڑی شہر میں 30,000 لوگ شام کو یہ کہیں گے کہ یار آج ہم نے سچے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ اتنا بڑا انقلاب ہوگا, 30,000 لوگ, اور اگر آپ سے 100 لوگ ملتے تو یہ 3 لاکھ کی تعداد بنتی ہے کہ 3 لاکھ لوگ یہ کہہ سکیں گے ہمارا ایسے لوگوں سے تعلق ہے جو جھوٹ نہیں بولتے, جو فراڈ نہیں کرتے, جو دھوکہ نہیں دیتے, جو مال کا عیب بتا کر بتاتے ہیں یہ عیب ہے, اس کی قیمت یہ ہے. جو 2 نمبر ہوتا ہے اس کا بتاتے ہیں جناب یہ اوریجنلی یہ کاپی ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں. آپ اتنے لوگ میرے سمیت اگر عہد کر لیں ہم لوگوں سے جھوٹ اور فراڈ نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں کتنا بڑا انقلاب ہوگا. جو ہماری دکان پہ آئے اس کو یہ یقین ہو کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولتا. ساتھ والا پوچھے تمہارے پاس کیا ضمانت ہے, وہ کہے تمہیں نہیں پتا یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہے, اور جو حسینی لشکر میں کھڑے ہونے والے ان کی حمایت کرنے والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. عملاً مجھے اور آپ کو اپنے پروفیشن سے مخلص ہونا ہوگا, ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو نبھانا ہوگا. پھر آپ پوچھیں گے اگر انقلاب وہاں سے آنا ہے تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صاحب یہ جو دروس قرآن, یہ محافل میلاد, یہ ذکر رسول کی محافل, اصحاب رسول کا تذکرہ, اہل بیت رسول کی عظمتوں کے عنوانات جو بیان کیے جاتے ہیں, یہ اصل میں ایک ڈوز ہے, یہ ایک موٹیویشنل وے کا ایک لیکچر ہے کہ ہم وہ بھولا ہوا سبق اپنا ریوائز کر کے عملاً جا کے وہاں پر کھڑے ہوں. اور میں یہ سادہ سی بات کہتا ہوں, ابھی ہم آ رہے تھے, ہمارے منتظمین چونکہ ہم وہاڑی شہر کی طرف آ رہے تھے تو ان کو لمحہ لمحہ ہمارا انتظار تھا اور مسلسل رابطے میں تھے اور ہماری راہوں میں پھول لے کر کھڑے تھے. کوئی میں کسی کی طرف جاؤں تو میرا روزانہ کا یہ تجربہ ہے, لوگ انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے رستے پہ چل رہا ہوں. آپ میری طرف آئیں تو میں باہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری طرف آ رہے ہیں. یار یہ میرا اور آپ کا اصول محبت ہے. کوئی ہماری طرف آئے تو ہم اس کی راہیں دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے جو سارا سال حسین ابن علی کی راہوں پہ چل رہا ہے, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آنے والے اس عاشق کا انتظار نہیں ہوگا کہ مالک وہ ساری زندگی میری راستے پہ گزار کے آ رہا ہے؟ یہ سادہ سا اصول ہے صاحب. جب مریں گے اور لاحت میں پہنچیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حسین ابن علی کا دیدار بھی ہوگا, ان کے نانا پاک کا بھی دیدار ہوگا, کیونکہ جو جن کی زندگیاں گزارتے ہیں انہی کے راہوں پر ہوتے ہیں. واصف علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے آج کے انسان کا المیہ یہ ہے, یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے, آخرت میں پرچم موسیٰ کے نیچے جگہ بھی مانگتا ہے. اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے آؤں تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہی ہے, یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے, عیش و عشرت پیو, شراب کا جام بھی چلے, دین کی دھجیاں بھی اڑا لوں اور ساری زندگی اپنی منمانی کرتا رہوں. زندگی تو یزید جیسی گزاروں, کل پرچم حسین کے تلے جگہ بھی نصیب ہو جائے. تو صاحب ایسے نہیں ہوتا. جن کا مشن نبھا رہے ہو, جن کا کردار اپنا رہے ہو, جن سے وفا نبھا رہے ہو, کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اللہ کا کرم ہوا, اس نے ہمیں اپنے پیاروں کا نام دیا. آئیے اس نام کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے صرف نام نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ان کا کردار, ان کا پیغام بھی اپنا لیجئے. باسمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اور بارے دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو انتظار کی کوفت اور تکلیف دیکھنا پڑی, یقیناً میں آپ کا اس حوالے سے مجرم ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ میری لغزش کو معاف کیجیے گا. اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر تو یہ انشاءاللہ
احباب ایک اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ العزیز. ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ وہاڑی نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر مہینے اس درس قرآن کے تسلسل کو آگے بڑھایا جائے. تو اگلا درس قرآن انشاءاللہ العزیز 27 اکتوبر کو ہوگا. جگہ کا جو ہے تعین وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا جائے گا. خود بھی تشریف لائیں, دوستوں کو بھی دعوت دیجئے. 27 اکتوبر کو نصیب فرما. ہم جئیں تو ان کے پیغام پر, ہم کٹیں تو ان کے نام پر. ہمیں ساری زندگی ان کے مشن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس جگہ کو برکتیں عطا فرما. کام کرنے والوں کو حوصلے نصیب فرما. نوجوانوں کی محنت سب کا آنا قبول فرما. ایک ایک قدم پر لاکھوں کروڑوں ثواب نصیب فرما. ہمارا یہ محبت پر انداز جو ہمارے نوجوانوں نے اختیار کیا, اس کو مزید عمل کی راہ نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.